اللہ کے راستے میں جس کو شہادت مل جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے ہی خون کا قطرہ شہید کے زمین پہ گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شہید کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور شہید کے لیے 6 بشارتیں حدیث میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، یغفر لہ فی اول دفعۃ، پہلی مرتبہ میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خون کا قطرہ گرتا ہے، ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اللہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ نمبر 3، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، شہید عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 4، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، بڑی گھبراہٹ سے شہید محفوظ ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی، کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان اور غمگین ہوگا، لیکن شہید پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ نمبر 5، وَيُوضَعُ لَهُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اللہ شہید کے سر پر ایک وقار کا تاج رکھے گا۔ الْيَاقُوتُهُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کا ایک پتھر دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ نمبر 6، وَيُزَوَّجُ 72 زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اللہ تبارک و تعالی 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے گا۔ 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اور آخری اور بڑا انعام، یشفع فی 70 من اقاربہ، اس کے رشتہ داروں میں 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ 70 آدمیوں کے بارے میں وہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ میری قوم کے گناہ گار ہیں، ان کو معاف کر دے۔ اللہ شہید کے کہنے پر 70 آدمیوں کی بخشش کر دے گا۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ شہادت کا عمل ہے، کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا خون کا قطرہ گرتا ہے، سارے اس کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ البتہ قرضہ معاف نہیں ہوتا، کسی کا قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے علاوہ شہید کے گناہ معاف ہیں۔ کتنا بلند مقام ہے کہ جنت میں ٹھکانہ اللہ نے دکھا دیا، عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچ گیا، 72 حوروں سے نکاح ہو گیا، 70 آدمیوں کے بارے میں اللہ کے ہاں اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ شہید کا درجہ اتنا بڑا ہے، قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو ہمارے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ ان کی حیات اور زندگی کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی جو روح ہوتی ہے یہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں گھوم رہی ہوتی ہے، کبھی ایک درخت پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے درخت پر شہید کی روح گھومتی ہے۔ شہادت اتنا بڑا مقام، اتنی فضیلت والا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام کائنات میں سب سے زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کاش مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ یعنی اتنا بڑا مقام حضور کا، لیکن آپ نے بھی شہادت کی تمنا کی ہے۔ خلفائے راشدین میں 3 خلیفہ شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرمانا، نبی کے شہر میں عطا کرنا، اپنے راستے میں عطا کرنا۔ اللہ نے کیسی شہادت دی؟ نماز پڑھا رہے ہیں، محراب کے اندر ہے، نماز کی حالت میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حملہ کیا، نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، اور پھر حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور جب حملہ ہوا تو ان کی بھی شہادت ہوئی، قرآن پڑھتے ہوئے شہادت۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت خارجی تھا، دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا تھا، اچانک حضرت علی پہ حملہ کر دیا، اسی میں زخمی ہوئے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ یعنی خلفائے راشدین میں 3 خلیفہ جو گزرے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں دعا کرنے لگے۔ ایک نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، دوسرے نے کہا جب تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا۔ اب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے دعا شروع کی، میں نے کہا اے اللہ کل جب دشمن سے مقابلہ ہو، کسی طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ کرنا، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، آخر کار میں اس کو قتل کر دوں اور مجھے فتح مل جائے اور اس کا مال غنیمت بھی مجھے مل جائے۔ تو میں نے دعا کی، عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ میں نے کہا اب تم دعا کرو۔ عبداللہ بن جہش نے دعا کی کہ اے اللہ جب کل دشمن سے مقابلہ ہو تو دشمن میرے سامنے آئی وہ طاقتور ہو، میں اس سے لڑنا شروع کروں وہ مجھ سے لڑے، میں اس پہ حملہ کروں وہ مجھ پہ حملہ کرے، یہاں تک کہ میرے ناک کو کاٹ دیا جائے، میرے کانوں کو کاٹ دیا جائے، میرے اعضاء کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرا جسم بکھر جائے۔ کل قیامت کے دن جب تو پوچھے کہ تو عبداللہ کیا لے کر آیا، تو میں کہوں ھذا فیک وفی رسولک، اے اللہ تو نے ایک جان دی تھی، وہ جان میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی، اور میرے یہ ٹکڑے اور میرے یہ جسم کے اعضاء کل محشر کے میدان میں ہوں اور اللہ انہیں جوڑ کر مجھے کھڑا کرے، مجھے یہ پسند ہے۔ کہتے میں نے آمین کہا۔ اگلے دن جب دشمن کا معرکہ ہوا، ہم دونوں کی دعا قبول ہوئی، میرا مقابلہ ہوا، میں نے دشمن پہ فتح پائی، مال غنیمت ملا۔ اب میں عبداللہ بن جہش کو تلاش کرنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، واقعی شہادت ہو گئی۔ ناک الگ کٹا ہے، کان الگ کٹے ہیں، ان کے ناک اور کان کو ایک دھاگے میں کافر نے پرویا ہوا تھا، جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا خوش قسمت تھا عبداللہ کہ جس نے کیسی دعا کر دی اور اللہ کے ہاں یہ دعا قبول ہو گئی۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ زندگی سعادت کی دے، موت شہادت کی دے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، اور اگر شہادت کی موت ہو گئی تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں صبح کے وقت گھر سے نکلی، میں نے کیا دیکھا، احد کے معرکے میں 72 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ایک خاتون اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہی ہے، دائیں طرف بھی بوجھ لٹک رہا ہے، بائیں طرف بھی کوئی بوجھ لٹک رہا ہے، اس پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے آواز دی، انہوں نے میری آواز سنی، اونٹنی سے نیچے اتری، تو میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ عمر بن جموح صحابہ میں وہ صحابی تھے کہ یہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ جب بدر کے دن یہ شریک ہونے لگے، ان کے بیٹوں نے روک دیا کہ آپ لنگڑے ہو، اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ معذور ہو، آپ مت جاؤ۔ بدر میں شریک نہ ہو سکے، احد کا معرکہ آیا، انہوں نے فرمایا آج تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ بیٹوں نے روکنا چاہا کہ ہم آپ کے بدلے جائیں گے، فرمایا تم بھی جاؤ میں بھی جاؤں گا۔ 4 بیٹوں کو لے کر احد کے معرکے میں شریک ہوئے تھے، اور فرماتے تھے میں جنت کی خوشبو احد کے دامن میں پاتا ہوں، انی اجد ریح الجنہ دون احد، میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے منع نہ کرنا، آپ نے فرمایا اسے جانے دو۔ پھر یہ عمر بن جموح لڑتے رہے، لڑتے لڑتے جب ان کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے عمر بن جموح کو دیکھا ہے کہ یہ لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں گھوم رہے ہیں، اور اللہ نے اب اس کے پاؤں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو اس خاتون سے حضرت عائشہ نے پوچھا یہ بوجھ کس چیز کا ہے دائیں اور بائیں طرف؟ اس خاتون کا صبر دیکھو، دین کے لیے قربانی دیکھو۔ فرمانے لگی ایک طرف میرے خاوند عمر بن جموح کی لاش ہے، اور ساتھ میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے، اور دوسری طرف میرے بھائی عبداللہ بن جہش کی لاش ہے۔ ایک دن میں 3 شہادتیں، خاوند بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید۔ کیا ایمان تھا، کیا توکل تھا، کیا دین کے لیے قربانیاں تھیں، تبھی تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے دنیا میں فرما دیے۔
یعنی صبر و تحمل کا اندازہ، 3 لاشوں کو لے کر یہ خاتون جا رہی، اور جب یہ آگے بڑھنے لگی تو اب اونٹ آگے نہیں جا رہا تھا، پریشان ہو گئی۔ ان کا مقصد تھا میں لاشوں کو لے جا کر اپنے آبائی وطن اور علاقے میں ان کی تدفین کروں، قریب ہی میں وہ جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میں اونٹ آگے لے جا رہی ہوں لیکن میرا اونٹ آگے نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا تمہارے خاوند عمر بن جموح جب گھر سے نکلے تھے کیا دعا کی تھی؟ فرمایا انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے واپس گھر نہیں لے کر آنا، اے اللہ مجھے واپس اپنی دھرتی کی طرف نہیں لوٹانا۔ کہا تیرے خاوند کی دعا قبول ہوگی، یہ اونٹ نہیں 20 اونٹ ہوں یہ آگے قدم نہیں رکھیں گے، انہیں واپس موڑو۔ اونٹ کو موڑا گیا تو احد کے دامن میں عمر بن جموح کی بھی اور ان کے بیٹے کی بھی قبر بنی۔ 46 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ سبل الہدی والرشاد میں بھی واقعہ ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں لکھا حضرت امیر معاویہ وہاں سے نہر کھدوا رہے تھے تو درمیان میں اس صحابی کی قبر آ گئی، تو اب سوچا کہ یہ قبر کھودیں یا نہ کھودیں، تو ان کے بیٹے سے بھی مشورہ کیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کی قبر بھی تھی، عبداللہ بن حرام کی۔ پوچھا گیا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جسموں کو منتقل کر دیں گے، یہاں سے نہر کھود لی جائے، اس میں سب علاقے کا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں جب قبر کو کھودا گیا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد کی لاش بالکل صحیح سالم تھی، میرے والد کے ساتھ عمر بن جموح کی لاش تھی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ تھا جیسے کہ ابھی انہیں رکھا گیا ہو، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور ان کا ہاتھ ان کی پیشانی کے زخم پہ تھا، میں نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگ گیا۔ 46 سال کا عرصہ گزرا ہے، کہا تازہ خون بہنے لگ گیا، ہم نے ہاتھ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ ہاتھ اس زخم کی جگہ پر آ گیا۔ تو شہادت ایک وہ عمل ہے جس سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں خالد بن ولید کو تلوار کا، نیزے کا زخم نہ لگا ہو، لیکن جب آخری وقت آیا بستر پر تھے، فرمانے لگے آج مجھے موت ایسے مل رہی ہے جس طرح کہ اونٹ اپنی ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتا ہے، او بزدلو نکلو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ آج مجھے شہادت نہ ملی، بڑی ان کو تمنا تھی، لیکن آخر میں طبی موت پر انتقال ہوا۔ شہادت نہ ملی یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ۔ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اگر ان کی شہادت ہوتی تو اللہ کی تلوار کا ٹوٹنا ہوتا، اس لیے حکمت تھی، شہادت نہ ملی، لیکن جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہو۔ تو آخر میں یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم لوگ اونٹ کی طرح مر رہے ہو، آگے بڑھو اور شہادت ملے۔ تو یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس انسان کو اللہ اپنے راستے میں قبول کر دے، اللہ کے ہاں اس کی شہادت ہو جائے۔ کل قیامت کے دن انسان کے یہ اعضاء اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ تو شہادت بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، تو اللہ اگر سعادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرما دے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔